سے ہے زمانہ بائے سمرا بخاری۔ آج صبح سویرے دن کے 12 بجے باجی فریدہ کی آمد ہوئی تھی۔ جوادی تو اس وقت گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، اس لیے باجی فریدہ کو 1 گھنٹے کے لیے شہناز بیگم کے پاس بیٹھنا پڑا اور انہیں یہ یقین دلانا پڑا وہ مظلوم عورت ہونے کی صرف اداکاری نہیں کرتی بلکہ واقعی بڑی مظلوم عورت ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ شہناز بیگم کو یقین دلانے میں کامیاب بھی رہی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب جوادی صاحب انگڑائیاں لیتے، مندی مندی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے آنگن میں تشریف لائے تو والدہ صاحبہ فریدہ کے غمناک قصوں کے زیر اثر اداس بیٹھی تھی، اور فریدہ صاحبہ موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کی بنائی گاجر، مٹر اور آلو کی سبزی میں سے گاجریں آدھی کے قریب ہڑپ فرما چکی تھیں۔ گڈ مارننگ اماں، جوادی نے صحن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کو رونق بخشی۔ جواب میں اماں نے لال پیلی ہو کر گھورا، میں نے تجھے 100 بار منع کیا ہے، شکر دوپہر کو گڈ مارننگ کہہ کر میرا پارا نہ چڑھایا کرو۔ وہ کسی انے سے بھی پوچھ لے اس ویلے کیا ٹائم ہو رہا ہے، وہ بھی بتا دے گا دوپہر ہو رہی ہے، اور میں نے سبزی بھی کاٹ لی ہے، ہانڈی چڑھانے کی تیاری میں ہوں۔ دیکھ ہوتیا تیری سویر ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ناشتہ، میرا مطلب ہے لنچ ملے گا پیاری والدہ؟ جوادی نے سب کچھ نظر انداز کر کے خوشگوار سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، پیاری والدہ نے جواب دینے میں لمحے کی بھی تاخیر نہیں فرمائی، میں ابھی آئی بیٹھی ہوں، کچھ مجھ سے بھی حال احوال پوچھ لو۔ شہناز کے رشتے کی بھانجی فریدہ کو یاد دلانا پڑا۔ فریدہ باجی، اتنے سویرے سویرے آئی ہو، اندازہ ہو رہا ہے حالات سازگار نہیں ہیں۔ صدقے جاؤں اندازوں کے، جب اتنا درست اندازہ لگا ہی دیا ہے تو پھر چلو میرے ساتھ، حالات کو میرے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرو۔ پتہ ہے، مجھے پورا یقین ہے صرف تم اور شبلی ہی میرے راستے کے کانٹے چن سکتے ہو۔ جوادی، فریدہ واقعی بہت دکھی ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، اس کی ساس اتنی مکار، اتنی تنگ دل، اتنی ظالم، اتنی بے حس۔ بس بس اماں ڈیئر، مجھے اندازہ تھا۔ جوادی نے شہناز بیگم کو دل کی بھڑاس بھی نہیں نکالنے دی۔ تم گھر چلو فریدہ باجی، میں دادی کے گھر جا کر پتہ کر لوں، شاید انہوں نے لنچ بنا لیا ہو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ آہو، تیری دادی نے آج تیرے اور شبلی کے لیے جوتیوں کا حلوہ بنوایا ہے، جاؤ دکھاؤ، شاباش۔ شہناز طنز کا کرارا سا تیر برسا کر کچن سدھاری۔ ہائے بڑی بھوک لگی ہے، جوادی نے سویرا کے گھر کی جانب دیکھ کر دہائی دی۔ شبلی کو بلوانا ہے، بلوا لو، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ فریدہ باجی نے خواہ لہجے میں رقت پیدا کرتے ہوئے اطلاع دی، مگر جوادی پھر بھی ادھر ہی ٹکا رہا۔ فریدہ کو شہناز نے کچن میں بلوا لیا۔ نی فٹے منہ، گاجریں تو ساری کی ساری کھا گئی ہے، چل ادھر آ، اب آلو ہور کٹ، یہی ڈال لوں ہانڈی میں۔ فریدہ نے خالہ کی ڈانٹ مسکرا کر وصول کی اور آلو کاٹنے لگی۔ ادھر صحن میں جوادی مطمئن بیٹھا تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد دیوار پار سے آہٹ ابھری، پھر ایک ٹرے دیوار پر رکھ دی گئی، یعنی جنہیں سنانے کو دہائیاں دی جا رہی تھیں انہوں نے سن لی تھی۔ سویرا نے ناشتہ تیار کر کے دیوار پر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شبلی بھی جوادی کے گھر آ چکا تھا۔ باجی فریدہ، شبلی، جوادی تینوں جوادی کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ فریدہ بتا چکی تھی اس کے کالے توے جیسے منہ والے شوہر نے اب اس پر توجہ دینا بالکل چھوڑ دی تھی، سارا دن موبائل پر مصروف رہتا ہے، اور جو میں قریب جاتی ہوں تو جھٹ موبائل جیب میں ڈال لیتا ہے۔ میرا خیال ہے موبائل جیب میں ہی ڈالا جاتا ہے، گلے میں نہیں۔ جوادی کے گھورنے پر شبلی کو سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ یہ سنجیدہ نہیں ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں بکواس کر رہی ہوں۔ فریدہ برا مان گئی، آپ تو دلوں کے حال بھی جان لیتی ہیں۔ جوادی اور شبلی متاثر ہوئے، میں اتنی پریشان ہوں، تمہیں مخول سوچ رہا ہے؟ اور جوادی، توبہ، نہ بھول کہ میرا بھائی ہے، سگی خالہ کا پتر ہے، اور تجھ پہ بڑا حق ہے میرا۔ جی جی فریدہ باجی، یہ صدقہ تو تاحیات ہے، میں نہیں بھول سکتا۔ تو بس پھر تجھے میرا ایک کام کرنا ہے۔ اپنے جوش میں فریدہ نے جوادی کی بات پہ غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ جوادی، کام زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں بہت ہی آسان ہے۔ بس تو ایسا کر، میری چنڈال نند ننی سے شادی کر لے، پھر دیکھ میرا میاں کس طرح میرے اشاروں پر ناچتا ہے۔ اپنے میاں کا ناچ دیکھنے کے لیے آپ مجھے جیتے جی مار دینا چاہتی ہیں فریدہ باجی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جوادی کی آواز بھیگ گئی، یہ تو زیادتی ہے فریدہ باجی۔ شبلی کو بھی حالات کی سنگینی کا انداز اب جا کے ہوا تھا۔
ناہ کیا زیادتی ہے، مرد ہو تم دونوں، مردوں کی طرح جینا سیکھو۔ کیا مردوں کی طرح جینے کے لیے عزیزہ ننھی بیگم سے عقد ضروری ہے؟ جوادی نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ او پاگلو، میری زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے ننھی سے تیری شادی ضروری ہے۔ ویسے جوادی، لکھ لعنت ہے، بھائی ہو کہ تو نے اپنی بہن کا یعنی میرا احساس نہیں کیا۔ شبلی، تجھ سے رشتہ تھوڑی دور کا صحیح، پر تو بھی تو میرا بھائی ہے۔ یہ جوادی تو شروع سے احسان فراموش ہے، یہ قربانی تو دے ہی دے۔ جی جی فریدہ باجی، کیوں نہیں کیوں نہیں، آپ کے لیے جان مال عزت آبرو کے علاوہ باقی سب حاضر ہے۔ فریدہ باجی ہتھیلی پہ سرسوں کیوں جما رہی ہیں؟ چھری تلے دم تو نے، ہم آئیں گے آج شام کو آپ کے غریب خانے پر، اور اپنی آنکھوں سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ اب کے جوادی نے کچھ سوچتے ہوئے تسلی دی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب آ جانا، ایسا نہ ہو میں انتظار کرتی رہ جاؤں اور تم دونوں یہ بات بھول کے کہیں اور نکل جاؤ۔ آپ چکن والے رول بنانے کا وعدہ کریں، ہم سر کے بل آئیں گے۔ چکن والے رول، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کام جو، اور فریدہ بیزار ہو گئی، پھر بولی میں آلو کے چپس بنا کر رکھوں گی۔ آلو کے چپس کھا کے ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، شبلی نے غصہ دبا کر آرام سے بتایا۔ انہیں ناچار چکن رول کی حامی بھرنا پڑی۔ شام کو جب یہ دونوں فریدہ باجی کے گھر پہنچے، فریدہ کی بڑی نند بھی اپنے 2 عدد بدتمیز بچوں کے ساتھ تشریف لائی ہوئی تھی۔ ساتھ میں خوش مزاج میاں جی بھی موجود تھے اور فریدہ کی ساس داماد کو سامنے بٹھائی لیکچر پلا رہی تھی۔ دنیا میں وہی مرد چین اور سکھ پاتے ہیں جو بیوی کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف انہی محترم خاتون کی بہو یعنی فریدہ باجی قسمت پر لکھ لعنت بھیجتے ہوئے بریانی قورمے بنا کر بے حال ہو رہی تھی، اور ان کے شوہر موبائل ہاتھ میں لیے پتہ نہیں کس چنڈال سے میسج کھیلنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ دونوں نے لاؤنج میں داخل ہو کر سلام کیا۔ اگر فریدہ کی محترم ساس کی عقابی نظریں جوادی کی سعادت مندی بھانپ کر اسے اپنی چھوٹی میسنی بیٹی کے لیے پسند نہ کر چکی ہوتی تو یقیناً بہو کے میکے آنے والے کی حیثیت سے ان کا استقبال بالکل جداگانہ نوعیت کا ہوتا، مگر اب تو ایسا لگتا تھا گویا ساس اماں کی عقابی نظریں برسوں سے دید کی پیاسی تھیں، لپک کر ان دونوں کے قریب آئیں، چٹا چٹ بوسے لے کر انہیں واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھونے پر مجبور کیا، اور پھر جب یہ واش روم سے لوٹے تو ان دونوں کے لیے اپنے برابر میں 2 کرسیاں بھی رکھوا چکی تھی۔ پتر جوادی، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول پڑے؟ میں نہ مانی انتظار کر کر کے ہار جاتی، پر تو صورت ہی نہیں دکھاتا۔ ساس صاحبہ دکھڑے رو رہی تھی۔ فریدہ کی بڑی نند حیرت سے آنکھیں اور منہ بیک وقت کھولے یہ عجب منظر دیکھ رہی تھی۔ ماں بھابھی کے میکے والوں پر صدقے جا رہی تھی، کہیں ماں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ننھی اور ننھی پتر ادھر آ، دیکھ تو کون آیا ہے۔ ساس نے یہیں بیٹھے بیٹھے لاؤڈ سپیکر کھول دیا۔ او ہو، تو یہ خوبرو جوان ننھی چڑیل کے لیے پھانسا جا رہا ہے۔ میری واری تے ماں ایسی جلدی مچائی تھی، یہ جامنی رنگ کا بطخہ پسند کر کے مجھے اطلاع دے دی تھی۔ اگلے مہینے تیری شادی ہے، ابھی سے میں اسے جانے کی منہ پر تعریفیں کر رہی ہے۔ اماں، ہم فریدہ باجی کو لے جانے آئے ہیں، میں اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ نواز کو شاید اپنی شامت جلدی بلوانے کی بے قراری تھی، جو ان دونوں کو دیکھ کر شان بے نیازی سے روایتی چول داماد والی اکڑ سے فرما دیا، لے میرے جیتے جی یہ فیصلہ کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ فریدہ پتری، میری طرف سے اجازت ہے، تو جا کے کچھ روز میکے رہا۔ ساس اماں نے یہ اجازت دے کر نواز میاں کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ فریدہ جوادی کے گھر میں موجود تھی اور اس کے آنسوں کے سیلاب میں یہ گھر شدید خطرے سے دوچار تھا۔ پتہ ہے مجھے، ہے تو نظر باز بدذات کمینہ، پریوں لڑکیوں سے فون پر عشق لڑاتا ہوگا۔ ہائے لکھ لعنت ہے۔ اس کے بعد بولنے میں وقفہ، کیونکہ رونے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ آہو فریدہ باجی، اب یہ چیخیں مارنا بند کرو اور ہماری بات سنو۔ روتے ہوئے میرے کان بند نہیں ہو جاتے، میں سن رہی ہوں، بولتے جاؤ، اب مجھے رونے سے بھی نہ روکنا، اور پہلے یہ نمبر تو دو نا مجھے، میں اس کمینی کی طبیعت تو صاف کروں۔ اس کی طبیعت کی صفائی کے لیے ہم ہیں نا، آپ تو بس اپنے بے وفا شوہر کو بے وفائی کا سبق سکھانے کی تیاری کرو۔ پر کس طرح میرا بس نہیں چلتا، نہیں تو میں تے پتہ کروا دینا سی، ہم بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ شبلی اس وقت جیمز بانڈ کا پتر لگ رہا تھا۔ کھانے میں جمال گھوٹا ملا کے دے دوں؟ فریدہ نے تیزی سے کہہ کر داد طلب نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ بور نہ کر باجی فریدہ، زبان بند کان کھلے رکھو، غور سے ہماری بات سنو، آواز بدلنے کی پریکٹس کرو۔ کیوں، میری آواز اچھی نہیں ہے؟
ओहो बाजी, समझने की कोशिश करो, आवाज़ बदलो, किसी यंग बदतमीज़ कुड़ी का लहजा अपनाओ, ते अपने मियाँ जी को फ़ोन खड़काओ। जवादी ने अब खुलकर बताया। वो चौंकी। शिबली मुस्कुराया, फिर हिचकिचाई। अगर पकड़ी गई तो भी कुछ नहीं होगा, मगर याद रखें आपको पकड़े नहीं जाना, इन्हें पकड़ना है, सज़ा देनी है। कुछ घंटे प्रैक्टिस करवाने में लगे। इन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि फ़रीदा इतनी अच्छी ऐसी पक्की एक्टिंग करेगी। शिबली को दादी बार बार कॉल करके गालियों पर गालियों से नवाज रही थी। उसे घर जाना पड़ा। अब कमरे में जवादी और फरीदा मौजूद थे और जिस वक्त जवादी साहब के बताए फिक्रे ज़ोरों शोर से याद करती फरीदा बार बार दोहरा रही थी। बिलीव मी, दीवानी हो गई हूँ मैं तुम्हारी, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू जानी। इसी नाजुक वक्त में अजीज़ी सवेरा के खुशगवार मूड के साथ आमद हुई थी। अल्फाज देखे नोकीले पत्थर। वजूद जख्मी हुआ, हाथ में पकड़ी बिरयानी की प्लेट अपनी आमद का पता देने के लिए ज़ोर से मेज़ पर पटकी। ये दोनों चौंके। अरे सवेरा तुम? फरीदा मुस्कुराई, मगर इधर मुस्कुराहट का शायबा तक न था। आंखों में आंसू और कहर बैक वक्त देखे जा सकते थे। फरीदा ने नोट नहीं किया, मगर जवादी गड़बड़ को ताड़ गया था। सवेरा ने प्लेट अपने हाथ में पकड़ी, झटके से मुड़ी और चल पड़ी। आ ना, तो क्या ये बिरयानी की खुशबू सूंघाने के लिए लाई थी? फरीदा हैरान थी। जवादी वक्त ज़ाया किए बगैर पीछे लपका। ओहो, बात तो सुनो, कहाँ भागी जा रही हो? गेट के करीब पहुंचकर उसने रास्ता रोक लिया। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुने बगैर जाओगी? सारी रात बिस्तर में करवटें बदलोगी, नींद को तरसोगी? बेहतर नहीं मेरी बात सुनती जाओ। अब मुझे कोई झूठ नहीं सुनना। जवादी, तुमने बेवकूफ़ बनाया है मुझे, खेले हो तुम मुझसे। मगर सवेरा, इतनी भी अरसा नहीं है, मेरे जज्बात बहुत कीमती हैं। चलो इसी बहाने तुम्हारी उर्दू तो अच्छी हो गई है। अब ये भी सुनो। लो जी, फरीदा बाजी ये सब मुझसे नहीं कह रही थी। हाँ, वहाँ जिन भूत मौजूद थे। शर्म करो, बाजी भी कहते हो, इश्क भी लड़ाते हो। तौबा तौबा। बाजी, फरीदा को कहता हूँ इश्क तुमसे लड़ाता हूँ। मगर सवेरा ने सुना नहीं, हिचकियाँ लेती घर को रवाना हो गई। इधर कमरे में फरीदा ने प्रैक्टिकल का आगाज़ कर दिया था। मोबाइल में नई सिम डाले वो मजाजी खुदा को कॉल कर रही थी। हेलो, क्या आप शेजी बोल रहे हैं? अच्छा, आप शेजी नहीं हैं? अल्लाह, आपकी आवाज़ कितनी गंभीर है, बिल्कुल बिल्कुल वो आमिर खान जैसी। क्या आपकी सूरत भी आमिर खान जैसी है? इन सवालों के जवाब नवाज मियाँ जिस खलूस और मुरब्बत से दे रहे थे, फरीदा का जी चाह रहा था फ़ोन में हाथ डालकर ज़ुबान गद्दी से खींच ले। बेवफा बदजात, बीवी से तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की। क्या सोचने लगी आप? नवाज ने इस तवील खामोशी पर सवाल किया। फरीदा चौंकी। मैं? हाँ, मैं सोच रही थी कि आप बिज़ी होंगे, मैं ख्वामख्वाह आपका टाइम ज़ाया कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, क्या नाम बताया था आपने? नवाज का लहजा फूल बरसा रहा था। ये तो उस काम में खासा एक्सपर्ट हो चुका है, पता नहीं कब से मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। उसने सोचा, फिर बोली, मेरा नाम मासूमा है। अपनी मासूमियत की मुनासबत से यही नाम सूझा और झट से कह दिया। मासूमा? लगता है किसी ने बहुत सोच के ये नाम रखा है आपका, और आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। फरीदा बमुश्किल शर्मा के बोली, मेरा नाम विक्की है। नवाज ने बताया। विक्की? तो ये भी भला कोई नाम है? विक्की तो मैं अपने पालतू बिल्ले को कहती हूँ। गुस्सा किसी तरह तो निकालना था, सो कह दिया, और नवाज साहिब को रज के शर्मिंदा कर दिया। वो नहीं, असल में मेरा नाम शाह मीर है, प्यार से दोस्त विक्की कहते हैं। झट से तस्वीर की। ये कैसा प्यार है? सच बताऊं, वो प्यार से नहीं मजाक से कहते होंगे। सच बताएं, आपकी शक्ल कुत्ते बिल्ले से तो नहीं मिलती। क्या कह रही हैं आप? नवाज को पहली कॉल पे यकीनन ऐसी बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ, ठीक कह रही हूँ। दोस्त इस तरह के नाम किसी न किसी खसूसियत को देख के ही रखते हैं। छोड़े नामों को, ये बताएं मासूमा, आप करती क्या हैं? करना क्या है? मूवीज़, शॉपिंग, हल्ला गुल्ला और बस। फरीदा ने वो कुछ गिनवाया जो अब हसरत बन चुका था। पहली कॉल पर ही अच्छी दोस्ती हो गई। सेल बंद करके फरीदा ने नवाज के अगले पिछलियों को जो जो ताके सुनानी शुरू की। जवादी को खामोश कराना मुश्किल हो गया था। बस भी करो अब। ये सोचो कैसा उल्लू बना दिया है अब। वो हजरत आपको सामने पाकर तो मुंह बिगाड़ कर हुक्म चलाया करेंगे, और फ़ोन पर आपकी मोहब्बत के गीत गाते नहीं थकेंगे। जवादी ने तस्वीर का खूबसूरत रुख दिखाया। अब मैं कभी इस दोगले इंसान की इज्जत नहीं कर सकूंगी। फरीदा ने सिसकी ली। अच्छा, आप जाकर सो जाएं। आपको नहीं पता आपकी वजह से मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह शिबली की आमद पर जवादी ने सवेरा की खुफकी के बारे में बताया। पूरी बात सुनकर शिबली ने खूब इंजॉय किया।
اور جوادی نے اس پر خوب ہی غصہ کیا۔ او ہو یار، اب کیا میرے خوش ہونے پر بھی پابندی ہے؟ ویسے پریشان نہ ہو، محبت میں اکثر ایسے مقام آ جاتے ہیں۔ مان جائیں گی مس سویرا بھی۔ ویسے میں تو یہ سوچ کر آیا تھا فریدہ آپا کی سسرال چلتے ہیں، مزے کا ناشتہ بھی کریں گے اور نواز صاحب کے درشن بھی کرائیں گے۔ چھوڑو، دفع کرو یار، یہ فریدہ آپا کی ساس اچھی خاصی چنڈال لیڈی ہے، کوئی نواں تماشا ہی نہ شروع کر دے۔ ہیلو فریدہ آپا، بکھرے بال سوجی آنکھوں کے ساتھ فریدہ ادھر آئی تو شبلی نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کیا یہ رات کو گھر کی چوکی داری کے فرائض انجام دیتی رہی ہیں؟ بری بات ہے جوادی، مہمان سے یہ سلوک، اور تمہارے گھر میں ایسا ہے ہی کیا جس کی حفاظت کے لیے چوکی دار کی ضرورت پیش آئے؟ جی اسی لیے چوکی داری نہیں کروائی، ان کا منہ شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے پھٹے منہ ہو گیا ہے۔ لعنت بھیجے اس نامراد شوہر پر۔ جائیں ہمارے لیے اچھا سا ناشتہ تو بنا کر لائیں، یہاں کلیجہ جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ تمہیں ناشتے کی پڑی ہے؟ میں نہیں بنا رہی ناشتہ، آواز بھرا گئی۔ اسی وقت شہناز کی آمد ہوئی، تینوں کو منہ لٹکائے بیٹھے دیکھا، کچھ چونکیں کچھ خفا ہوئیں۔ سویرے سویرے نہوستے سجا کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ پسند کا ناشتہ چاہیے، جوادی نے بتایا۔ پر مجھے ناشتہ نہیں چاہیے، فریدہ منہ بسوری۔ کیا ہوا، ان دونوں نے کچھ کہا ہے؟ شہناز قریب آ بیٹھی۔ یہ دونوں معصوم کسی کو کیا کہیں گے؟ میری زندگی تو اس نے برباد کی ہے جس کے نام پہ اب مجھے ساری عمر گزارنی ہے۔ کون؟ نواز؟ شہناز جھٹ پہچان گئی۔ ہاں، فریدہ سسکی۔ دیکھا، میری گل سچ ثابت ہو گئی نا؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی اے پورا سب کا بچہ ہے، پر میری کسی نے نہیں سنی، کر دیا تیرا رشتہ پکا۔ اب بھگتو، یہ سب میری نافرمانی کا نتیجہ ہے، بھگت ہی تو رہی ہوں، اور کیا کروں؟ اچھا نا، پر ہوا کیا ہے؟ اب تجسس نے سر ابھارا۔ فون پر غیر لڑکیوں سے عشق لڑاتے ہیں دلہا بھائی، جوادی نے بتایا۔ ہیں؟ تو پھر تم دونوں کیسے بھائی ہو؟ پکڑ کر پٹائی کیوں نہیں کرتے اس کی؟ ہائے ربا، ایسا بغیرت ہے وہ، میں خود جاتی ہوں اس کے گھر، کرتی ہوں اس کی ماں سے بات۔ رہنے دے آنٹی، ہم ہیں نا، سب سنبھال لیں گے۔ اچھا پھر سنبھال لینا، ایسا نہ ہو کہیں وہ کسی فون والی کو بیانے صحرا باندھ کے نکل جائے۔ شہناز بیگم، میں نے رات کو الماری میں 10,000 روپے رکھے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب پریشانی کے عالم میں آواز دیتے ہوئے آئے۔ رکھے تھے تو میں کیا کروں؟ نہ مجھے بتایا تھا کہ میں ادھر الماری میں 10,000 روپے رکھ رہا ہوں؟ ان روپے کے پیسے پیر لگے ہوئے ہیں، رات کو نگرانی کرنا کہیں دوڑ نہ جائیں۔ او ہو، ہر گل الٹی ہی کرنا۔ وہ میرا مطلب تھا اگر اٹھا کے کہیں سنبھال لیے ہیں تو نکال کے دے۔ سنبھال لیے ہیں تو یوں کہہ رہے ہو جیسے 10,000 نہیں 10,00,000 تھے۔ او معاف کر دے مجھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب تلملاتے ہوئے گھر سے رخصت ہو گئے۔ 10,000 غائب ہیں، اب الزام آئے گا مجھ معصوم پہ۔ جوادی کو اپنی فکر ہوئی۔ او نہیں، گھبرانا، 10,000 میرے پاس ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب ایسے ہی ادھر ادھر خرچ کر لیتے، میں نے رکھ لیے ہیں، بازار جاؤں گی لون کے نئے جوڑے لے لوں گی۔ روپے کمانا آسان تھوڑی ہے، سمجھداری سے خرچ کرنے چاہیے۔ تو بھی چلنا فریدہ، پیزا بھی کھلاؤں گی، تنالے آئس کریم بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس دوگلے بے وفا کا غم اپنی جگہ، پر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے دنیا کی رونقوں سے بالکل ہی منہ موڑ لوں۔ گھر سے چلتے وقت نواز کے بٹوے سے بھی میں 6,000 نکال لائی تھی، جب تک خرچ نہیں کروں گی طبیعت میں بے چینی ہی رہے گی۔ ہم بھی چلیں؟ شبلی کا انداز سکھی سہیلی والا تھا۔ پھر رہن دیو، کوئی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھو آرام سے، صاف جواب ملا تھا۔ نواز صاحب فریدہ کو لینے آئے تھے۔ اس وقت دامادانہ نخرے سے دادی کے آنگن میں کرسی پہ بیٹھے بار بار کھڑی دیکھ کر انہیں ان کی لڑکی کی نااہلی کا احساس دلا رہے تھے، مگر دادی ایسے نخروں کو کہاں خاطر میں لاتی تھی۔ لگتا ہے نوازے، تو نے بیوی کو بالکل ہی گھر کا قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے آج بازار گئی ہے تو گھر کا راستہ ہی بھول گئی ہے۔ بے نیازی سے فرمائی گئی یہ بات تھی یا دھماکہ؟ نواز صاحب تو کرسی سے ہی اچھل پڑے۔ میں؟ یعنی کہ میں اسے شاپنگ نہیں کرواتا؟ میں نے اسے گھر میں قید کیا ہوا ہے، آپ کو کیا پتا کس قدر گھومتی پھرتی ہے وہ؟ جی سارا وقت لاؤنج اور کچن کے درمیان چکر لگاتی رہتی ہے۔ شبلی کی گواہی نے نواز صاحب کو گڑبڑا بھی دیا اور تیش بھی اچھا خاصا دلا دیا۔ جوادی نے ایک نظر نواز کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالی، پھر شوشہ چھوڑا۔ میرا جی چاہتا ہے جس گھر میں کھوتے کے پتر بیوی پر ظلم کرتے ہوں اسی گھر سے بیوی لے کر آؤں تاکہ بہن کے آنسو کچھ انسانیت بیدار کرنے میں مدد دے سکیں۔ ٹھیک کہتے ہو جوادی، جب تک دل پر ہاتھ نہ پڑے انہیں عقل کہاں آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے میں چلتا ہوں۔ داماد صاحب کی اکڑ نکل گئی تھی، اب بھاگنے کے چکر میں تھے۔ چائے پی کے جانا؟ دادی نے کچھ ڈپٹنے کے انداز میں آداب میزبانی نبھائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں،
مجھے کچھ کام ہے۔ رہن دے بڑا یا کامی، جو چائے نہیں پینی تھی تو پہلے بتانا تھا، اب تو چولہے پر چڑھا دی ہے، پی کے ہی جانا میکے سے۔ ہاں تو کیا کہہ دیا تھا فریدہ کے بارے میں؟ تیور ایسے تھے جیسے ایک لفظ بھی فالتو کہا تو تماچا گال پر ہوگا۔ کچھ نہیں جی، میں نے کیا کہنا ہے۔ شاباشے، خاموشی اچھی عادت ہے، دادی نے بغور دے کر سنجیدگی سے کہا۔ رات کو ان دونوں کے رٹائے جملے یاد کرنے کے بعد نواز سے گھنٹہ بھر بات کی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک آنسو بہائے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا نصیب جس بندے سے پھوٹا ہے وہ ایسا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی سوچ بڑی محدود ہے آپا، رب کی رب ہی جانے۔ جوادی نے فلسفہ جھاڑا۔ میں سویرے ہی گھر جا رہی ہوں، ایسے بے دید کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مرضی ہے آپ کی، لیکن یہ ڈرامہ جاری رکھیے گا اس وقت تک جب تک ایک خوبصورت انجام سے دوچار نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور تم دونوں آتے جاتے رہنا، اسی بہانے بچات ننھی بھی کچن میں جھانک لیتی ہے۔ ارے ننھی سے یاد آیا، آپ کے چکروں میں میری ننھی سی دنیا تو برباد ہونے کو ہے۔ جوادی کو سویرا کا خیال آیا، پھر وہ رکا نہیں، اٹھ کر بھاگنے کے انداز میں نکل گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ فریدہ حیران تھی۔ ادھار لیا تھا کسی سے، اس کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، شبلی نے بتایا۔ اچھا، ہائے بیچارہ میرا ویر، 2-3 ہزار تو ہیں میرے پاس، ویسے ادھار کتنا لیا تھا؟ یہی کوئی 3 ہزار، بے نیازی سے کہا گیا۔ چلو پھر تو اس کا مسئلہ حل سمجھو، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ فریدہ کی گلی کے پچھواڑے سے یہ دونوں شکیل کے گھر تھے۔ شکیل کی والدہ نے بلوایا تھا۔ دادا جی جتنے بڈھے ہوتے جا رہے تھے اتنے ہی بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ جس وقت یہ دونوں شکیل کے گھر پہنچے، شکیل کی اماں سر ہاتھوں میں تھامے اور شکیل چہرے پر اداسی طاری کیے بیٹھا تھا۔ ان کے جاتے ہی شکیل کی اماں دکھڑے رونے شروع ہو گئی۔ کیا بتاؤں تم دونوں کو، بابے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اور کچھ نہیں تو بندہ اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب تک میرا پتر کنوارا ہے، اس کا رشتہ کہیں پکا نہیں ہو رہا۔ ماں کی دہائی پر شکیل صاحب کے چہرے کے تاثرات مزید بھیانک ہو گئے۔ کیا دادا پوتے کی خوشیوں کا قاتل بن گیا ہے؟ جوادی نے ابرو اچکا کر کہا۔ صدقے جاؤں، کتنے ذہین ہو، بالکل یہی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا بھی بیاہ کراؤ، میں تنہائی نہیں جھیل سکتا۔ شکیل کا رشتہ لے کے گئی تھی، مجھے لڑکی پسند آ گئی تھی، پھر لڑکی کی ماں اور نانی شکیل کو دیکھنے آئیں اور ابا جی نانی کو پسند کر بیٹھے۔ ہائے کچھ نہ پوچھو، کتنی شرمندہ ہوئی ہوں میں۔ مسئلہ تو گمبھیر ہے، شبلی نے افسوس سے کہا۔ اب کیا کروں، کہاں سے ان کے لیے مائی ڈھونڈ کے لاؤں؟ تمہیں پتہ ہے نا، پاکستانی عورتیں عمر کے اس حصے میں بیاہ کو جرم قرار دیتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اگلی بار اس مسئلے کے خوبصورت حل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب اجازت دیں، کچھ اور کام بھی ہیں۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھو بھول نہ جانا۔ اوہو آنٹی، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ فکر نہ کریں، اور شکیل چندا ذرا 2 ہزار ادھار تو دینا، بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور ضرورت بلکہ سخت ضرورت تو اس وقت شکیل چندا کی یہ دونوں تھے، کیسے انکار کرتا؟ گھر کے گیٹ سے باہر آتے آتے جتا دیا۔ یہ قرض حسنہ ہے، اگر کبھی ہوں گے تو ادا کر دیں گے، ویسے تم واپسی کی امید ہی نہ رکھنا۔ شانے پر ہاتھ رکھ کر جوادی نے محبت سے اطلاع دی اور دونوں گھر سے باہر آ گئے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، اب اس ملک کے بابے بھی باشعور ہو گئے ہیں۔ شبلی کا انداز تعریفی تھا۔ پتہ نہیں عورتیں کب باشعور ہوں گی۔ جوادی خواتین کی حالت زار پر افسردہ تھا۔ یہ جو گیٹ سے لٹکی ہوئی ہے، یہ ننھی ہے نا؟ شبلی نے سامنے دیکھ کر کہا۔ جوادی ٹھٹک گیا۔ لٹکی ہوئی ہے، زندہ یا مردہ؟ لگ تو زندہ ہی رہی ہے۔ شبلی کا اندازہ درست تھا، واقعی ننھی گیٹ سے تقریباً لٹکی سامنے والے گھر کی کھڑکی میں استادہ سہیلی حوربانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ قریب گئے، نظر جوادی پر پڑی تو ستاروں میں روشنی نہ رہی۔ ہائے اللہ، آپ ادھر کیوں؟ ادھر کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے کیا؟ شریف آدمی کا ادھر سے گزرنا جرم ہے؟ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو خوش ہو رہی تھی۔ ان کی تعریف؟ ایسے خوبروؤں کو دیکھ کر حوربانوں کے دل میں بھی ہلچل ہوئی۔ پھر بتاؤں گی، ننھی شرم سے دوہری ہوئی۔ یہ دونوں حیران ہو گئے۔ آپ تو شرما بھی لیتی ہیں۔ جوادی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں جی، اداکارہ بڑی اچھی ہے۔ سہیلی آستین کا سام بن کر راز فاش کر رہی تھی۔ تیرے سے میں بعد میں پوچھوں گی۔ ننھی نے بمشکل ضبط سے کام لیا، پھر ان دونوں کو گھر میں آنے کی دعوت دی، جسے دونوں نے قبول کر لیا کہ یہ وقت شام کی چائے کا تھا۔ فیصلہ سود مند ثابت ہوا۔ ننھی نے جھٹ پٹ گلی کے نکڑ سے قیمے والے سموسے، قریبی بازار سے چاکلیٹ والا کیک اور پڑوس کے گھر سے پکوڑے منگوا لیے تھے۔ جب میز سج گئی تو فریدہ کی ساس اماں کا اصرار تھا، یہ سب میری ننھی نے بنایا ہے۔
انہیں اختلاف کر کے بھلا کتنے نفلوں کا ثواب ہو جانا تھا۔ سو بظاہر ان کی بات پر یقین کر لیا۔ ہاں، قیمے والے سموسے کھاتے ہوئے شبلی جھوم جھوم کر کہہ رہا تھا، ننی کے ہاتھ میں تو سموسے والے کا سا مزہ ہے، واہ واہ کیا بات ہے، آتے جاتے رہا کریں۔ ننی نے بظاہر چائے کا کپ اٹھاتے جھکتے ہوئے جوادی کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ فریدہ، آؤ کامچور عورت، نواز صاحب کی دھاڑ سنائی دی۔ ایسے نازک وقت میں تو نواز کی یہ بے وقوفی، ساس اماں کا جی چاہا سر پیٹ لیں۔ نواز صاحب کا بھائی غصے کے ذرا تیز ہیں، دل کے برے نہیں ہیں، ننی نے مسکرا کر راز افشا کیا۔ اتنے میں نواز صاحب ادھر آ نکلے۔ یہاں سے وہاں تک سجی میز، اس پر موجود سسرال کے جوان جہان لڑکے اور برابر میں چپلی چپیلی بہن اور اماں، ٹھٹکتے نہ تو کیا کرتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی جان، ہم چائے پی رہے ہیں، آپ بھی آئے نا، اور یہ بھابھی کو اتنی بدتمیزی سے کیوں بلا رہے ہیں؟ اتنی اچھی بیوی ملی ہے آپ کو، قدر کریں اس کی۔ اگر آئندہ آپ نے ایسی بدتمیزی سے انہیں پکارا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اماں اٹھو، میری بات سنو۔ انہیں جوادی شبلی کی آمد پر سخت اعتراض تھا۔ اماں کے اٹھنے سے پہلے فریدہ چلی آئی۔ کہاں تھی تم؟ نواز صاحب اب کے گرجے تو نہیں مگر انداز کڑا تھا۔ کہاں جانا ہے مجھے، ادھر ہی تھی۔ صحن میں اصل میں وہ برابر والی دیوار سے باتیں کرنے لگی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ تم عورتوں کو اور کوئی کام بھی ہے باتوں کے علاوہ؟ وہ بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے میاں کو باتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، سارا دن سیل فون پر مس کالز مارتا رہتا ہے۔ اسے بتا دو ہمیں مس کالیں نہیں مارنی، کسی دن اسے پکڑ کے مارنا ہے اور بہت برا مارنا ہے۔ بکواس کرتی ہے، نواز صاحب منمنا کر اسی قدر کہہ سکے۔ اس کا پیغام پہنچانا میرا فرض تھا، باقی آپ کی مرضی۔ میری لال شرٹ کدھر ہے؟ نواز صاحب کو وہ کام یاد آ گیا جس کے لیے پکار پڑ رہی تھی۔ وہ لال شرٹ؟ فریدہ نے گھور کر شوہر کے چہرے پر خباثت کی مقدار چیک کی، وافر مقدار کی موجودگی دیکھ کر گہرا سانس لیا، پھر بولی، وہ تو واشنگ مشین میں ڈالی ہے دھونے کے لیے۔ کیا وہ دھلی ہوئی نہیں ہے؟ بیڑا غرق، مجھے تو چاہیے تھی۔ اچھا ایسا کرو، گلابی والی لے آؤ۔ گلابی والی؟ فریدہ نے بمشکل غصہ ضبط کیا، پھر بولی، وہ میں نے پریس کر کے رکھی تھی، اماں کی پالتو مرغی کمرے میں آئی، اس پر چڑھی اور پیٹ کر کے چلی گئی۔ اوہ، اس گھر میں کوئی کام سیدھا بھی ہے کہ نہیں؟ سفید کرتا شلوار پریس کیا رکھا ہے، وہ پہن جائیں۔ میں نے مشورہ نہیں مانگا۔ اتنے میں سل کی منحوس سی بپ بجی۔ نواز صاحب کا چہرہ کھل اٹھا، فون کو ہاتھوں میں لے کر نگاہوں سے چوما اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ فریدہ کا موڈ مزید بگڑا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمجھاؤ اپنی بہن کو، اس طرح منہ پھلائے پھرتی رہتی ہے، اتنا اچھا شوہر ملا ہے مگر اسے ذرا بھی قدر نہیں ہے۔ فریدہ کی ساس نے محتاط انداز میں کہا، کیک بالکل فریش اور خاصا ٹیسٹی ہے۔ جوادی کی طرف سے ان کی بات کا یہ جواب تھا۔ یار، شکیل کے دادا کو لاروں پر لگائے رکھنا ہے یا ان کے لیے کچھ کرنا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے شبلی جوادی سے پوچھ رہا تھا۔ آخری عمر ہے بیچاروں کی، میرا خیال ہے کوئی امید کی کرن، کوئی آرزو کی کلی ان کے دامن میں ڈال دینی چاہیے۔ تم یہ بتاؤ، الزبتھ ٹیلر ٹھیک رہے گی یا صوفیہ لورین؟ کیا مطلب؟ شبلی پہلی بار ان کے اشارے کو سمجھ نہیں سکا۔ یار، اب پاکستانی مائیاں تو منانے سے رہا میں، میرا خیال ہے سمندر پار والیوں کی تصویروں سے بابا جی کے دل کی دنیا آباد کی جا سکتی ہے۔ ویسے یار، یہ باجی فریدہ کی ساس بھی تو ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کو مانو یار، فریدہ کی ساس کے پیچھے نواز کے روپ میں خونخوار بیٹا بھی تو موجود ہے۔ بابا اپنی آرزوؤں سمیت بیاہ سے پہلے جہنم رسید ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ہاں یہ بھی ہے، چلو پھر صوفیہ لورین کو شکیل کی دادی بنانے کی تیاری کرو۔ خیال رہے تصویر اس کے بڑھاپے کی ہونی چاہیے۔ رشتہ پکا ہونے پر دادی سے مٹھائی کے لیے کم از کم 20,000 تو لینے چاہیے۔ بالکل، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ویسے بھی سویرا بڑی ناراض ہے، اسے بھی منانا ہے، کوئی گفٹ شفٹ بھی دینا پڑے گا۔ آسمانی کلر کے دوپٹے میں میڈم صوفیہ لورین کی باوقار سی تصویر اس وقت جوادی کے بیڈ پر پڑی تھی، جبکہ یہ دونوں خود کمرے سے غائب تھے۔ نانا ماموں آئے تو ان کی تلاش میں تھے، اور ظاہری سی بات ہے جب وہ ان کی تلاش میں آئے تھے تو ان کے مزاج کیا ہوں گے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، مگر آہ سالم، تیری ادا نے مارا۔ ایک نظر پھر دوسری نظر، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ دونوں آگے پیچھے بڑے جوش کے ساتھ کمرے میں آئے تھے، مگر نانا ماموں کے بت کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ نانا ماموں، خیریت تو ہے نا؟ کیا آپ کے اسکول میں پڑھنے والے نونہالوں نے اسکول سے نام خارج کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ حسین خاتون کون ہے؟ اوہ، تو فساد کی جڑ یہ فسادن ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جوادی کھنکھارا، یہ آنٹی دلربا ہیں۔
دلربا؟ ہاں واقعی وہ تو ہے۔ نانا ماموں وہ شکیل کے دادا ہے نا، انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ تصویر دادا کی ہونے والی دلہن کی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ قبر میں پیر لٹکا کر بیٹھا وہ بڈھا اور کہاں یہ چاندنی میں نہائی چل پڑی؟ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے یہ ظلم کیا تو میں آپا سے تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ آپ کو ان خاتون سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ کیا آپ کے منہ بھولی بہن ہے؟ شبلی دور کی کوڑی لایا تھا۔ لگتا ہے تمہارا خون میرے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ نانا ماموں کا تیش سے برا حال تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے تمہاری نانی ممانی یہی حیا کی پتلی بنے گی۔ نانا ماموں نے شرما کر فیصلہ کیا۔ حیا کی پتلی صوفیہ لورین؟ دونوں نے بمشکل ہنسی روکی۔ کسی کو میرے فیصلے پر اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں نانا ماموں، اعتراض بھلا کیوں ہوگا؟ ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے، جوادی نے اٹک اٹک کر کہا۔ کیسا مسئلہ؟ جلدی بولو۔ نانا ماموں یہ تصویر ہم شکیل کے دادا کو دکھا چکے ہیں اور انہوں نے رشتہ اوکے کر کے ہمیں مٹھائی کے لیے 5,000 بھی تھما دیے ہیں۔ تم یہ 5,000 فوراً واپس کر کے آؤ۔ کہتے نا لڑکی والوں کو بوڑھے بیمار گرد پسند نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 5,000 خرچ کر چکے ہیں۔ اوہو یہ تو تم لوگوں کی شاہ خرچیاں، جاؤ کہہ دو چند دن میں واپس کر دیں گے۔ نانا ماموں کی کنجوسی صوفیہ لورین کی پیاری صورت دیکھنے کے باوجود برقرار تھی۔ مگر چند دن بعد ہم 5,000 کہاں سے لائیں گے؟ شبلی نے معصومیت اور بیچارگی سے چہرہ سجا کر پوچھا۔ محنت مزدوری کر کے اکٹھے کر لینا۔ مشورہ لاجواب تھا۔ دونوں نے داد دینے والے انداز میں نانا ماموں کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ چاہیے نانا ماموں، برد دکھوے کی تیاری کیجیے۔ اور نانا ماموں جھومتے شرماتے کمرے سے روانہ ہو گئے۔ واہ واہ کیا بات ہے، نانا ماموں جان آپ کی، پاگل ہے نا ہم۔ چلو جی اٹھاؤ تصویر، چلتے ہیں شکیل کے گھر۔ جوادی کو نانا ماموں کی کنجوسی پر شدید غصہ آیا۔ ویسے یار یہ تصویر کچھ زیادہ ہی سونی ہے۔ سر پر دوپٹہ لے کر صوفیہ بڑھاپے میں بھی حسن کی دیوی لگ رہی ہے۔ کہیں مارے خوشی کے شکیل کے دادا مر ہی نہ جائیں۔ شکیل کے خدشات بے جا نہیں تھے۔ جوادی شبلی کے کہنے کے مطابق فریدہ باجی دن میں کئی بار نواز صاحب سے معصومانہ بن کر باتیں مٹھارتی اور جواب میں جیسے جیسے ڈائیلاگ نواز صاحب مارتے تھے انہیں جوتوں سے مارنے کو دل بے قرار ہونے لگتا۔ معصومہ تمہیں دیکھنے کو دل ترس رہا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو آمنے سامنے بیٹھ کر تمہارا ایک ایک نقش حفظ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نہ میں ملنے نہیں آ سکتی، غصہ دبا کر فریدہ نے ادا سے کہا۔ مگر کیوں بیبی؟ نواز صاحب افسردہ ہوئے۔ اکثر مرد بڑے کھوتے کے کھر ہوتے ہیں نا پاپا، میری نانی نے منع کیا ہوا ہے، میں نہیں آؤں گی۔ میں بہت نیک شریف لڑکا ہوں بیبی، ایک بار صرف ایک بار آ جاؤ، دیکھو انکار کر کے میرا دل نہ توڑنا۔ اچھا نانی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اور اگلے روز وہ دو نانیوں سے مشورہ کر رہی تھی۔ دونوں نانیاں بہت خوش تھیں کیونکہ شکیل کے دادا نے ان کے لائے رشتے کو جی جان سے قبول کر لیا تھا اور انہوں نے شکیل کی امی سے کہہ دیا تھا ایسی حسین مائیں کی تصویر ہی بابے کو بے قابو کرنے کو کافی تھی۔ دن رات آپ اسی کے خوابوں میں کھوئے رہیں گے، اس دوران آپ اطمینان سے شکیل کا رشتہ تلاش کریں، بلکہ شادی بھی کر ڈالیں۔ ابا جی بڑے ضدی ہیں، اب تو جب تک تصویر والی مل نہیں جائے گی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ویسے ترکیب تمہاری لاجواب ہے۔ شکیل کی اماں خوب ہنسی تھی۔ بس پھر بے فکر رہیں، ہم آگے بھی معاملہ سنبھال لیں گے۔ اور اب وہ دونوں فریدہ کے روبرو تھے۔ فریدہ غصے میں تھی اور رو بھی رہی تھی۔ میری طرف تو مسکرا کے دیکھتے بھی جان نکلتی اور بیبی کے لیے مکالمے بولتے نہیں تھکتا یہ بے حیا۔ دل چھوٹا نہ کرو باجی، سزا جزا کا دن قریب آنے کو ہے، شبلی نے تسلی دی۔ میرا خیال ہے آج کی رات وہ جو مکالمے بولیں گے وہ آخری ہوں گے۔ ہائے اللہ کیا اس کے بعد وہ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے؟ فریدہ کو آخرکار شوہر کا احساس تو تھا، فون پر ڈائیلاگ مارنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جوادی نے وضاحت کی تو اطمینان ہوا۔ ویسے آپا تمہاری ساس بھی خاصی ناقابل برداشت قسم کی خاتون ہے، ان کی رخصتی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تم نے؟ شبلی کو ایک نیا خیال سوچا۔ لو کوئی ایک بار، بہت بار سوچا ہے، پر رب کی مرضی، پتہ نہیں ابھی کتنے اور سال انہوں نے دنیا والوں کی چھاتی پہ مونگ ڈلنا ہے۔ اوہو میرا مطلب تھا انہیں رخصت کریں، مطلب شادی کر دیں ان کی۔ اس بات پر اتنے خراب موڈ کے باوجود فریدہ کو جو ہنسی آئی تو آتی ہی چلی گئی۔ وہ مشکل ہنسی رکی تو بولی، میں سوچوں گی کس خاندان سے مجھے جانی دشمنی ہے، پھر وہاں بھی انہیں گھسانے کی سوچوں گی۔ فی الحال ان کے بیٹے کو سمجھانے اور سبق سکھانے کی سوچو۔ سبق تیار ہے، بس آپ انہیں سنانے کی کرو۔ کہہ دیں کل شام آپ ان سے ملنے کے لیے پارک میں آئیں گی، آپ نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوگا۔ گلابی نہیں، میں نیلے رنگ کا جوڑا پہنوں گی۔ چلو ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، ویسے یہ ٹھیک بھی رہے گا، آپ کا نیلا جوڑا اور ملاقات کے بعد ان کا نیلا چہرہ۔
ہائے کیا قسمت ہے میری بھی، دن رات اس آدمی کا گھر سنبھالتی ہوں، اس کی بدزبان اماں کام چور بہن کے نخرے اٹھاتی ہوں، اس بد مزاج آدمی کی ہر بات مانتی ہوں، اور یہ جو مجھ پہ اتنا روب جماتا ہے، غیر عورتوں کے سامنے پالتو جانور کی طرح بچھا جاتا ہے۔ اے کوئی غلط نہ ہوئی۔ ٹھیک کہتی ہو فریدہ باجی، ہمارے ملک کے بہت سارے مرد نیک اور مخلص بیویوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن سارا قصور مردوں کا بھی نہیں ہے۔ ان لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچو نا، جو غیر مردوں سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی ہیں، انہیں یہ احساس ہی نہیں وہ غیر مرد سے اس طرح باتیں کر کے گناہ کار تو ہو رہی ہیں، مگر ایک گھر کی تباہی میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اگر لڑکیاں یہ شغل ترک کر دیں تو پھر مرد زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، پتہ نہیں یہ آج کل کی کڑیاں چند میٹھے بولوں کے عوض مرد کو اتنا آگے کیسے بڑھنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ اس بات کا جواب کوئی کڑی ہی دے سکتی ہے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور ادھر زیبا اور سویرا ان کی بے وفائی کا سوگ منا رہی تھی، ان کے راہ راست پر آنے کی دعائیں زور و شور سے جاری تھی۔ سویرا نے زیبا کو بتایا تھا جوادی نے بے وفائی پر تلا ہوا ہے، اور زیبا نے یہ خود سے فرض کر لیا تھا شبلی بھی یقیناً یہی کچھ کر رہا ہوگا۔ روبرو لڑکے بڑے لانتی ہوتے ہیں، یہ جلی کٹی زیبا کا خیال تھا۔ اور وہ جن کی صورت پہ پھٹکار برستی ہے، انہیں تم شریف و باکردار کہہ سکتی ہو کیا؟ سچ تو یہ ہے کہ اس ملک کے سارے منڈے نکمے نالائق اور لانتی ہو چکے ہیں۔ پھر اب کیا کریں؟ زیبا نے پوری طرح اتفاق کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں جوادی کے بغیر آواز بھر آ گئی۔ اگر جو ہم دادی کہ ہٹلر اماں کو بیٹے کے کارناموں سے آگاہ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ زیبا دودھ کی کوڑی لائی تھی، ایسی عمدہ ترکیب پر سویرا کا دماغ باغ باغ ہو گیا۔ ٹھیک کہتی ہو، جوادی کی اماں آنٹی شہناز سے بات کرنا ہوگی، بلکہ مرچ مسالہ لگا کر کرنا ہوگی۔ دونوں نے آنسو پونچھ لیے، اور دوسری طرف فریدہ نیلا جوڑا پہنے اداس چہرہ بنائے اپنے ہی سرتاج سے ملنے پارک میں جا رہی تھی۔ جوادی اور شبلی دو غیور پٹھانوں کا روپ دھارے خاصے چامنگ لگ رہے تھے۔ بس تم نواز صاحب کے قریب جا کر چادر کا کونا چہرے سے ہٹا دینا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹیں گے، مگر بھاگنے نہ دینا، ہاتھ پکڑ لینا ان کا، باقی کا کام پھر ہمارا ہوگا۔ ہاں یہ وقت بھی آنا تھا میرے پہ۔ اوہو باجی فریدہ، اگر ارادہ بدل رہا ہے تو ابھی بتا دو۔ شام کا سہانا سما تھا۔ نواز صاحب شوخ رنگ کی ٹی شرٹ اور نئی نکور جینز پہنے، بڑے ہوئے پیٹ پر کس کر بیلٹ باندھے، ہزاروں خواہشیں دل میں دبائے دیے ہوئے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے پارک میں آ گئے تھے۔ اس دوران 2 مرتبہ فریدہ کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی آپ کہاں ہیں؟ بہت زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ دونوں بار نواز نے پوری طرح جھاڑ پلائی تھی۔ ایک بار معصومہ کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی آپ آ رہے ہیں نا پارک میں؟ جان میں تو ادھر آ چکا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بڑے بے صبرے ہیں آپ، معصومہ نے شرارت سے کہہ کر انہیں بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران 2 پٹھان لڑکے ان کے قریب سے گزرے، اور ان میں سے ایک ان سے بری طرح ٹکرایا کہ نواز صاحب لڑکھڑا کر دھڑام سے نیچے گر گئے۔ اگر وہ دونوں ڈیل ڈول صحت تندرستی میں ان سے زیادہ نہ ہوتے تو ضرور مزہ چکھاتے۔ سوری، ہم سے غلطی ہو گئی، پٹھان نے شائستگی سے کہا تھا۔ یہ تمہارا موبائل بھی گر گیا، تم شاید اپنی بہن سے بات کر رہا تھا۔ انہیں خاموشی میں عافیت لگی تھی۔ لڑکے آگے بڑھ گئے، انہیں گیٹ سے ایک حسینہ نیلے سوٹ میں ملبوس خود کو چادر میں لپیٹے ادھر دکھائی دی۔ وہ تیزی سے ادھر لپکے۔ معصومہ، تم معصومہ ہو نا؟ بتابی سے سرگوشی کی۔ نام تو میرا فریدہ ہے، اگر آپ معصومہ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ فریدہ نے یہ کہتے ہوئے چادر چہرے سے ہٹا دی، اور نواز صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم بد چلن آوارہ، تم مجھ سے معصومہ بن کر باتیں کرتی رہی، وہ بھی اس قدر بے باکی سے، میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ چلے اب قسمت سے پارک میں آ ہی گئے ہیں تو کہیں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ فریدہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آئس کریم اور تمہیں؟ تم گھر چلو، دیکھو آج میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ اپنا قصور بھول کر اس پر چڑھ دوڑے تھے، مگر یہ کیا؟ غیور پٹھان اچانک سامنے آ گئے۔ اوئے، عورت سے بدتمیزی کرتے ہو، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اچانک کیا گیا حملہ شدید تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ میری گھر والی میری بیگم ہے۔ معصومہ، تم بتاؤ نا ان کو۔ فریدہ خاموش کیوں ہو؟ واہ واہ، گھر والی ہے، بیگم ہے، اور تمہیں اس کا نام بھی نہیں آتا؟ کبھی بولتے ہو معصومہ، کبھی فریدہ، ہم سمجھ گیا تم اول درجے کا فراڈ ہو۔ مار کٹائی میں مزید تیزی آ گئی۔ فریدہ ڈرنے کی اداکاری کرتی گھر کو بھاگ گئی۔ جوادی اور شبلی نے اتنی ٹھکائی کر دی کہ اب تقریباً 1 ہفتے تک انہیں قدم قدم پر فریدہ کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اب پتہ چلے گا بیوی کتنی اہم ہوتی ہے، دکھ سکھ میں کتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ دونوں ہاتھ چھاڑ کر چل پڑے۔ سب ٹھیک
ٹھاک کام ہو گئے۔ نواز صاحب کو سبق مل گیا۔ شکیل کے دادا کو مائی کا لاڑا لگا دیا۔ کہہ دیا تھا کہ کڑی امریکہ میں ہے، آپ کی تصویر ہم نے اسے دکھا دی ہے، اس نے آپ کو دل و جان سے پسند کر لیا ہے، جلد آئے گی۔ دادا آج کل نئے دور کے رومانٹک گانے خاص کر تیرا ہونے لگا ہوں بڑے زور و شور سے سن رہے تھے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شکیل کی اماں اب اطمینان سے شکیل کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ دونوں ہنستے مسکراتے گھر آئے تھے، مگر گھر کے حالات سازگار نہیں تھے۔ شہناز بیگم بڑی دیر سے منتظر تھیں۔ سویرا اور زیبا بھی بے وفاؤں کو سزا ملتے دیکھنے کے شوق میں سامنے بیٹھی تھی۔ مگر اماں کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔